اپنے دماغ سے لڑو نہیں، اپنے دماغ سے دوستی کرو۔ دوستو، کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں کہ دن میں سب سے زیادہ بات آپ کس سے کرتے ہیں؟ نہ دوستوں سے، نہ گھر والوں سے، نہ اپنے کولیگ سے۔ ایک ہی چیز ہے جس سے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا اپنا دماغ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات چیت ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر وقت تمہارا دماغ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں شک میں ڈالتا ہے، اور تم اس سے لڑتے رہتے ہو جیسے یہ کوئی دشمن ہو۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ تمہارا دماغ تمہارا دشمن نہیں ہے، بس تھکا ہوا محافظ ہے۔ دیکھو، تمہارا دماغ ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح ہے۔ اس کا کام تمہیں محفوظ رکھنا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اتنا اوور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے کہ ہر نئی چیز، ہر خطرہ، حتیٰ کہ ہر موقع کو بھی، ہر اپرچونٹی کو بھی خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ جب تم کہو کہ میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں تو دماغ فوراً بولتا ہے، نہیں، کیا پتہ تم اس میں ناکام ہو جاؤ۔ یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ سروائیول انسٹنکٹ ہے۔ دماغ کا صرف ایک مقصد ہے، تمہیں درد سے بچانا، چاہے وہ جذباتی درد ہو یا جسمانی۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب تم اسے دباتے ہو۔ زیادہ تر لوگ اپنی دماغ سے لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرا دماغ بہت منفی سوچتا ہے، مجھے اپنی سوچوں پر کنٹرول نہیں، میں اپنے خیالات سے تنگ آ گیا ہوں۔ لیکن جتنا تم اس سے لڑو گے اتنا یہ شور مچائے گا، کیونکہ دماغ کو دبانا ایسے ہی ہے جیسے شور مچاتے بچے کو کہو کہ خاموش رہو، وہ اور زور سے چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے خیالات سے تنگ ہیں اور اپنے دماغ کی منفی سوچوں کو دباتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھو، تاکہ پتہ چلے کہ کون کون اس مرض کا شکار ہے۔ دوستو، دماغ سے لڑو نہیں بلکہ اس کی سنو۔ اگلی بار جب تمہارا دماغ شور کرے تو اس سے ناراض ہونے کی بجائے بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور پوچھو، اپنے دماغ سے ایک دوست کی طرح پوچھو، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اکثر جواب تمہیں حیران کر دے گا۔ تم پاؤ گے کہ دماغ دراصل تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے، بس انداز غلط ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ تم اب اسے دشمن نہیں سمجھ رہے، اسے دبا نہیں رہے، اس سوچ کو کل نہیں کر رہے، بلکہ ایک ساتھی کی طرح سن رہے ہو۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دماغ غلام ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق دماغ کے اندر دو حصے ہیں، ایک امیگڈلا جو خوف اور خطرے پر رد عمل دیتا ہے، اور دوسرا پری فرنٹل کارٹیکس جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ جب تم کسی خوف یا منفی سوچ میں سٹک ہو جاتے ہو تو سمجھ لو امیگڈلا نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن جب تم گہرا سانس لیتے ہو، یا صرف آبزرو کرتے ہو، یا صرف یہ کہتے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں، تو تم دوبارہ کنٹرول واپس لے لیتے ہو۔ یہی دماغ کو سمجھنے کا ایک فن ہے۔ تو دماغ کو بدلنے کے لیے سزا نہیں بلکہ اسے تربیت دو۔ دماغ ایک مسل کی طرح ہے، جیسے جسم کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی دماغ کو صحیح انوائرمنٹ چاہیے۔ اچھی نیند، گہری سانس، سوچ اور الفاظ، یہ سب اس کی خوراک ہیں۔ اچھے الفاظ بھی، اچھے لوگ بھی، اچھا انوائرمنٹ بھی، اچھی نیند بھی، یہ سب آپ کے دماغ کی اچھی خوراکیں ہیں۔ اگر تم روز خود کو برا کہو گے تو دماغ اس پر یقین کر لے گا کہ تم واقعی برے ہو۔ اگر تم خود کو تھوڑا سا حوصلہ دو گے تو دماغ بھی تمہارے ساتھ نرم ہو جائے گا اور ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا کہ تم ایک گریٹ آدمی ہو۔ اپنے دماغ کو دوست بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی ہر بات مانو، یعنی دماغ کی ہر بات ماننا شروع کر دو، بلکہ یہ کہ تم اس کی بات کو سمجھو اور پھر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو۔ جب دماغ کہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو تم کہو ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہی سیلف کنٹرول ہے، یہی میچورٹی ہے۔ تو دنیا بدلنے سے پہلے انسان کو اپنا دماغ سمجھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر تم اپنے دماغ کے دوست بن گئے تو دنیا میں کوئی ایسا خوف نہیں جو تمہیں روک سکے، جو تمہیں ڈرا سکے، جو تمہیں دھمکا سکے۔ یاد رکھو، تمہارا دماغ تمہارے دماغ کو سزا نہیں، تمہارے دماغ میں اٹھنے والی سوچوں کو دبانے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن تم نے اسے سمجھ لیا، اس دن نہ صرف تمہارے اندر سکون پیدا ہوگا بلکہ ایک آزادی بھی پیدا ہوگی جو تمہیں دنیا کے ہر خوف سے، ہر ڈر سے آزاد کر دے گی۔
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।